صرف خواہش سے نہیں گرا کرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو تادیر ہلانا ہوگا، اور کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں میں دعوت دے رہا ہوں ای کامرس انڈسٹری میں ایک انقلاب پیدا کرنے والی شخصیت، بین الاقوامی طور پر شہرت یافتہ اور نوجوانوں کو روزگار سے جوڑنے والی شخصیت، محترم جناب ثاقب اظہر صاحب آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں اور قومی یوتھ کنونشن سے مخاطب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ٹو آل۔ بہت اچھا لگا آج پہلی دفعہ آپ لوگوں کی گیدرنگ میں آ کر۔ میں پچھلے ہی کچھ 1-2 ماہ میں آپ کے بارے میں جاننا شروع کیا، جب میں نے میناج یونیورسٹی کو وزٹ کیا، اوش اور فن ہاؤسز کو وزٹ کیا، تو میں سرپرائز ہوا کہ ایک ایسے لوگ جو کہ گورنمنٹ کا کسی بھی طور پہ حصہ نہیں ہے تو اتنا کچھ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اور اگر یہ گورنمنٹ میں آ گئے تو پھر کیا کریں گے۔ تو یہ میرے ذہن میں اس وقت یہ بات آئی۔ تو یہ اوبیسلی یہ شو یہ کرتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ اچیو کرنا ہو لائف میں تو آپ کی نیت ہونی چاہیے، اور نیت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تو مجھے بڑا اچھا لگا، اور جب انہوں نے مجھے بلایا آج تو میں نہ نہیں کر پایا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اتنا اچھا کام اگر کر رہے ہیں آپ لوگ تو ضرور مجھے بھی جانا چاہیے۔ بیسیکلی میں کیونکہ جانا چاہتا ہوں پاکستان میں جہاں ہم لوگوں کو سکلز کی پاور سکھاتے ہیں کہ پاکستان میں رہ کر آپ کیسے سکل سیکھ کر پوری دنیا میں کام کر سکتے ہیں، اور اس وقت ہم آلموسٹ پاکستان میں 18 لاکھ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ منسلک ہیں۔ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں وہ حالات ایسے ہیں جو کہ ہم سٹیٹس کی بنیاد پر دیکھیں تو 1605 لوگ جو ہیں اس وقت ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو کہ پاکستان کی یوتھ ہے، اور وہ پاکستان کی یوتھ اس وقت 90 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس وقت ان ایمپلائڈ ہیں، ڈگریز کی ہیں، اور 90 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کے پاس جابز نہیں ہیں، اور 9 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جو کہ اپنی بیسک نیسیسٹیز کو افورڈ نہیں کر پاتے، وہ 9 کروڑ لوگ ہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہاتھ پھیلانے والا نہیں بننا، ہاتھ دینے والا بننا ہے۔ تو کس طرح سے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تحریک کو ہم نے 2018 سے سٹارٹ کیا، آلموسٹ اس کو 6-7 سال ہو چکے ہیں، اور لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ میں صرف کچھ چھوٹے سے پوائنٹس بتاؤں گا جو کہ میں نے دیکھا کہ ان لاکھوں لوگوں میں جو لوگ کامیاب ہوئے، ان کامیاب لوگوں نے کیا ایسے پوائنٹس کو فالو کیا جو کامیاب ہوئے، کیونکہ آج پاکستان میں اگر آپ نے رہنا ہے تو ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو کہ پاؤنڈز، ڈالرز، یوروز اور فورن انکم میں کیسے ارن کرنا ہے، کیونکہ $300 1 لاکھ روپے ہے، $600 2 لاکھ روپے ہے۔ تو آپ پاکستان میں کیسے رہ کر دنیا میں، پوری دنیا میں اپنا کام کر سکتے ہیں۔ آخر میں مجھے آپ سب سے ایک گلہ بھی ہے جو میں اینڈ میں کہوں گا۔ ایک سب سے پہلا کام جو کہ ایک سکل ہم نے پکڑنا ہے، کوئی بھی ایک سکل اس وقت جس کی طرف ہم ایمرجنگ ٹیکنالوجیز جا رہی ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا انٹرپرینور بننے کے لیے آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کام ہے جو کہ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اکیلا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، آپ کو سینرجی ڈیولپ کرنی ہوگی۔ سینرجی کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ لوگوں کا آپس میں جڑنا، 2، 3، 4 اور ٹیمز ڈیولپ کرنی ہوگی۔ اچھا انٹرپرینور بننے کے لیے انیشیٹوز لینے پڑتے ہیں، یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ وہ کرے گا تو میں کروں گا، انیشیٹو لینا پڑے گا کہ آج سے میں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہوں اور اگلے 6 ماہ 1 سال کا اپنا گول سیٹ کرنا ہے اور اس کو اچیو کرنا ہے، انیشیٹو لینا۔ اور چوتھی یہ چیز جو ہم نے کامیاب لوگوں میں دیکھی، ایک سائمن سینک کی بڑی زبردست بک ہے جس میں اس نے بڑے اچھے انداز میں بتایا کہ کون لوگ فیل ہوتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں، کہ ایسی چیز جو لوگ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے۔ ہماری لائف میں اتنی زیادہ ڈسٹریکشن ہے کہ آج کل جو سوشل میڈیا کے دور میں اگر آپ ریلز دیکھ رہے ہیں تو 60 سیکنڈ بعد آپ کا مائنڈ کہہ رہا ہے کہ نئی چیز چاہیے، کچھ فوکسڈ کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ایک میسج آ رہا ہے تو آپ فوراً سے ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ تو ڈسٹریکشن کو اوائڈ کرتے ہیں کامیاب لوگ۔ 5ویں چیز، کنسسٹنٹ رہتے ہیں جی، لگے رہتے ہیں، لگے رہیں گے تو کہیں پہنچیں گے۔
یہ نہیں ہے کہ آج ایک مہینے میں کچھ سٹارٹ کیا، دوسرے مہینے کچھ سٹارٹ کیا، تیسرے مہینے کچھ سٹارٹ کیا اور آپ جو ہے وہ کنسسٹنٹ نہ رہے۔ اور چھٹی چیز، جو اچھا انٹرپرنور ہوتا ہے، جو کامیاب ہوتا ہے، وہ ہمیشہ امپروو کرتا رہتا ہے، آلویز امپروو، ہمیشہ امپروو۔ یہ کبھی نہیں سوچتا کہ آج میں نے کر لیا تو میں کامیاب ہوں اور بس دیٹس اٹ۔ اور ساتویں چیز جو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو، جو آپ آلریڈی سب لوگ فالو کر رہے ہیں، بٹ اللہ نے آپ کو دو ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ آپ نے کسی سینئر کا پکڑ لینا ہے اور ایک ہاتھ جونیئر کا پکڑ لینا ہے۔ یہاں سے ہیلپ لیتے جائیں، یہاں سے ہیلپ دیتے جائیں۔ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی، نہ کہ صرف خود ہی ہیلپ لیں اور یہاں سے ہیلپ لیتے۔ اور اب بڑی زبردست آٹھویں چیز اشفاق احمد صاحب کی بڑی زبردست دعا ہے کہ دعا بھی ساتھ کرنی ہے۔ دعا یہ نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف کامیابی دے، دعا ساتھ یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابیاں یا آسانیاں پھیلانے والا بنائے، کہ میں لوگوں کے لیے آسانیاں پھیلاؤں اور پھر ہی کامیابی ملے گی، نہ کہ صرف آپ اپنی کامیابی کے پیچھے رہیں۔ تو یہ ایک اچھا انٹرپرینور بننے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ اگر چیزیں ہم نے دیکھا، جو سکسیزفل لوگ ہیں ان لوگوں نے یہ چیزیں اپنائی اور آج وہ کامیاب ہیں۔ اب میرا گلہ آپ سے یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک بڑی زبردست یوتھ ہیں اور بڑی زبردست گیدرنگ ہے۔ اس وقت جو پاکستان میں انٹرنیٹ کے حالات ہیں، ہمیں سب کو مل کر آواز اٹھانی ہوگی اور اس کے لیے ایک ہونا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں، جو کہ پہلے تو ہم کہتے تھے ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، ہمیں صرف انٹرنیٹ چاہیے۔ اس وقت جو انٹرنیٹ کی بندش ہے، میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ کہیں نہ کہیں پر ضرور اس کی آواز اٹھاتے رہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 30.5 لاکھ لوگ متاثر ہیں، 30.5 لاکھ لوگ اس وقت متاثر ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے۔ 1,60,000 فوڈ ڈلیوری والے ڈرائیورز ہیں اس وقت جو پورے پنجاب میں فوڈ ڈلیور کرتے ہیں، وہ متاثر ہیں۔ تو ہمیں اس وقت یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا انڈیویجول کی اگر مجھے نہیں امپیکٹ کر رہا تو میں چپ رہوں، کہ میں اپنے معاشرے میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں وہ اگر امپیکٹ کر رہی ہیں تو میں اپنی آواز اٹھاؤں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، اور ہمارے جو اس وقت لیڈرانز ہیں ان کو سمجھنا ہوگا کہ اس وقت جو امپیکٹ ہے وہ بہت ہی میس لیول پر ہے۔ ہم اپنی آواز پوری دنیا میں اٹھا رہے ہیں اور ہم یہ چاہیں کہ سارے لوگ اس پہ اپنا فیصلہ کن جو ہے احتجاج ریکارڈ کریں جہاں پر بھی کر سکتے ہیں۔ باقی میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میں بہت پارٹیز میں وزٹ کیا ہے، لیکن مجھے یہاں پر جو ایک یونیک چیز نظر آئی، وہ چیز نظر آئی ڈسپلن کی، کہ اتنا ڈسپلن ہے کہ میں حیران ہوں۔ پچھلے دنوں میری یہ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہے ایسا آپ لوگوں میں کہ اتنا ڈسپلن؟ میں بہت پارٹی میں جاتا ہوں، ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتا ہوں، لیکن یہ ڈسپلن بھرا کہ اگر آپ نے کسی کو کہہ دیا ہے تو وہ کہہ دیا ہے، وہ بیسیکلی بندہ مانے گا جو مرضی ہو جائے، یا آپ نے کسی کو کہہ دیا یہاں بیٹھنا ہے وہ بیٹھنا ہے۔ تو کوئی اتنی زیادہ عقیدت اور اتنا زیادہ ڈسپلن کیسے آیا؟ تو ان کا بڑا زبردست مجھے جواب لگا کہ یہ ہے تربیت، جو کہ ہم نے شروع سے لے کر جو تربیت کی وہ آج تک اگلی نسلوں میں بھی آ رہی ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اکثر نعرے ضرور مارتے ہیں لیکن تربیت پہ فوکسڈ کم ہوتا ہے اپنی جو آپ کی ایفیلیشن ہوتی ہے جن لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ بڑا زبردست مجھے لگا کہ آپ لوگ بڑے ڈسپلن ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی دے، آپ کے گولز دے، اور جس طرح آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کام کرتے رہیں، گورنمنٹ میں نہ ہوتے ہوئے بھی کر رہے ہیں، تو یہ بھی بڑی زبردست ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا، اور بہت اچھا لگا آج پرم بھائی سے مل کے بھی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی، تھینک یو۔